بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے کہ یوم عید غدیر ہے، کہ جس دن دین تکمیل ہوا اور اسلام کامل ہوا، جسے دعا کے مطابق کہ جسے شیخ مفید نے ذکر کیا ہے کہ آسمانوں میں اس دن کو عہد معہود کہا جاتا ہے اور زمین پہ اسے میثاق ماخوذ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہی عہد ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بشریت سے لیا، اور وہ میثاق ہے کہ جس کو پورا کرنا ہماری گردنوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس عظیم ترین نعمت سے نوازا اور اس عظیم ترین نعمت سے ہمکنار کیا، اور اس کے اوپر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ قلیل ہے۔ جیسا کہ آج کے اعمال میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسلسل اس ذکر کے سجدے میں اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، الحمدللہ اور شکراً للہ، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی زحمت اور محنت اسی دن کے توسط سے کامل ہوئیں، اور امت کو ایک دین جسے دین کامل، دین تمام یا دین ایک جامع کہا جاتا ہے، وہ امت کو عطا ہوا۔ اس لیے اس دن کی قیمت بقیہ تمام دنوں سے بالاتر ہے، اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے، اور یہ دن اہل بیت علیہم السلام کی خصوصی خوشی کا دن ہے۔ غم اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں اور خوشی اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ خوشی میں خوش ہونا زیادہ سخت ہے، غم میں خوش ہونا آسان ہے، غم میں غمگین ہونا آسان ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کس و ناکس جو ولایت کا قائل ہے یا ولایت کا قائل نہیں ہے، وہ مصائب اہل بیت علیہم السلام کو سن کے غمگین ہو جاتا ہے، لیکن جو اہل بیت علیہم السلام کی خوشی ہے، اس خوشی میں اپنے آپ کو خوش کرنا اور اس خوشی سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا، یہ سخت ہے، یہ اس کی نسبت سخت ہے، اسی لیے قلیل نظر آتا ہے۔ اسی لیے غدیر کو فراموش کرنے میں جو استعمار یا دشمن ہے، یا فراموش کرنے میں امت کے اندر یہ فراموشی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی خوشی پوری دنیا کے اوپر کلمہ توحید کا غلبہ ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ خوشی اہل بیت علیہم السلام کی۔ نظام امامت و حکومت اسلامی الہی، اس کا پوری دنیا میں غالب آ جانا، یہ خوشی اہل بیت علیہم السلام کی۔ عدل و انصاف کا قیام، اللہ کی معصیت کا ختم ہونا، پوری کی پوری دنیا سے شرک اور کفر کے اندھیروں کا ختم ہو جانا، یہ اہل بیت علیہم السلام کی خوشی ہے۔ لہٰذا اس خوشی میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان امور سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اس لیے یہ غدیر کا جو موقع اور غدیر کا دن ہے، یہ اس طریقے سے ایک رسمی طور پہ ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ امامت کے آغاز یعنی امامت کے استمرار اور دین کے تمام و کامل ہونے کا اعلان ہے۔ دین کے کامل اور تمام ہونے سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اور دین کے نزول کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کے تمام امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نازل فرما دیے۔ اب اس کے نفاذ، اس کی تشریح، اس کی تبیین، اور اس کو پوری کی پوری دنیا یا انسانی معاشروں پہ لاگو کر کے اللہ کی سمت معاشروں کو لے کے جانا ہے۔ یعنی اہم ترین نقطہ کس جگہ پر ہے، اس کو توجہ سے مرکوز کریں، اپنی پوری توجہ اس نقطے پہ مرکوز کریں۔ وہ یہ ہے کہ معاشروں کا اللہ کی طرف جانا، اصل یہ ہدف تھا۔ اگر معاشرے اللہ کی طرف نہیں گامزن ہوتے تو وہ ہدف
ناکارہ رہ جاتا ہے۔ انسانی خلقت کمال کی طرف تب ہی بڑھے گی جب سوئے للہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اس کا رخ ہو۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا انبیاء اور رسل علیہم السلام، شریعتوں کا نزول، آسمانی کتابوں کا نزول، سب جس مقصد کے لیے ہوا وہ اللہ کے قرب حاصل کرنا یا اللہ کی طرف معاشرے کا جانا ہے۔ اور جب تک نشو و نما نہ ہو ایک معاشرے کی یا انسانی روح کی نشو و نما نہ ہو، تو جب نشو و نما نہیں ہوگی قرب کی منازل بھی طے نہیں ہوں گی۔ کوئی جسمانی قرب نہیں چاہیے، جسمانی قرب یہاں پہ مراد نہیں ہے، ادھر ایک کمال مراد ہے۔ مثلاً آیا شہوات کا پورا کرنا کمال ہے یا عقلانی اور عقلائی چیزوں کی طرف بڑھنا کمال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ عقل کی طرف بڑھنا یا عقلائی رغبتیں رکھنا وہ کمال ہے۔ شہوت تو انسان اور حیوان میں مساوی ہے، برابر ہے۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں الکافی میں کیا روایت وارد ہوئی کہ جب امام آئیں گے تو لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، یعنی تب پورا کا پورا معاشرہ وہ عقلانی طور پہ سوچے گا، رغبتیں عقل کی طرف ہوں گی، سیر سپاٹوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی، طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے پینے کی طرف میلان اور رغبتیں معاشرے کی نہیں ہوں گی۔ معاشرے جس کو چاہیں گے اور جس کی طرف میلان رکھیں گے وہ عقلائی چیزیں ہیں، عقل سے مربوط امور ہیں۔ اس لیے یہ ایک کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے۔ مثلا عبادات جنم لیں گی، یا سورہ نور آیت نمبر 55 کے مطابق پوری دنیا میں کسی ایک جگہ پر بھی شرک نہیں ہوگا، کوئی نظام شرک نہیں ہوگا، نہ سیاست میں، نہ تعلیم میں، نہ اقتصاد میں، کسی بھی جگہ پہ نہ حدود الہیہ پامال ہوں گی اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ نظاموں میں شرک برپا کیا جائے گا، کیونکہ ایک دو بندوں کے گمراہ ہونے سے پورا کا پورا معاشرہ آلودہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک سوسائٹی کے اندر سارے کے سارے افراد وہ آلودہ ہو جائیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک سوسائٹی کیسے فاسد ہو سکتی ہے، ایک معاشرہ کیسے فاسد ہو سکتا ہے؟ مثلا ہم ادھر فرض کرتے ہیں کہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ افراد موجود ہیں، یہ 10 لاکھ افراد کیسے زہریلے، ان کے افکار زہریلے ہو جائیں گے، ان کے اعمال، ان کی نیتیں، ان کے باطن کیسے آلودہ ہوں گے؟ یہ آلودہ فقط اور فقط اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب اوپر نظام آلودہ ہو جائے۔ اوپر اگر نظام کے اندر گڑبڑ آ جائے، عدل و انصاف قائم نہ رہے، کرپشن شروع ہو جائے، حاکم جو ہے وہ بدترین آنا شروع ہو جائیں، اس طرح کے مسائل اگر جب ابھرنا شروع ہو جائیں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ نیچے جو ہے وہ آرام سے فساد برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وہ دور کی بات نہیں ہے، یہی مملکت انقلاب اسلامی ہمارے سامنے ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو جرم بھی پھیلتا ہے وہ اوپر حاکم یا مسئول کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں وہ ملوث ہے۔ مثلا اگر ادھر فحاشی پھیل رہی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب وہ فرد ہے کہ جس نے انٹرنیٹ کو ادھر آزاد کیا، ایک بڑا اس کا حصہ ہے کہ جس نے یہاں پہ غربی فلموں کو رواج دیا، ایک وجہ وہ ہے کہ جو یہاں پہ خواتین کو پیسے دے کے بے حیائی کرواتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ اوپر والا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیونکہ اس کے کچھ قانونی اداروں کے ساتھ بھی روابط ہیں، پولیس کے ساتھ بھی روابط ہیں، دیگر سے بھی روابط ہیں۔ ایک ہاتھ اس کے اوپر ڈالا جائے تو کئی اس کے مدافع یا اس کو حفاظت کرنے والے یا اس کا دفاع کرنے والے آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے نظام امامت کو اس طور پہ نجات کا راستہ قرار دیا، کیونکہ نظام امامت عصمت کے درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ معصوم علیہ السلام کے ماتحت جو عدل کا دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے، یا تو عصمت ہے، اور اگر معصوم علیہ السلام جیسے امام زمان علیہ السلام ابھی غیبت میں ہیں تو اسی نظام امامت کا استمرار اعلیٰ درجے کی عدالت کے طور پہ ولایت فقی کے عنوان سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسی کا استمرار بنتا ہے، لیکن نیابت کے باب سے، جانشینی کے باب سے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ سب سے پہلے وہ جو حکومتی اور نظام کا سٹرکچر ہے وہ جب تک عصمت اور عادلانہ طریقے سے برپا نہیں ہوگا، عدالت کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس وقت معاشرے کے اندر اصلاح برپا نہیں ہو سکتی۔ یعنی اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف چند روڈیں بن جائیں اور چند سوسائٹیز آباد ہو جائیں، اس کے لیے تو
غربی حکومت ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا نظام نہیں چاہیے، سوسائٹیز آباد ہو جاتی ہیں، گھر لوگ بنا ہی لیتے ہیں، قبائل پہلے بھی رہا کرتے تھے، لیکن ایک ہدف جو خلقت کا اس کائنات کے اندر تھا وہ پورا نہیں ہوتا اگر نظام امامت یا یہ دین غدیری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، دین عہد و میثاق جسے کہہ سکتے ہیں، یہ دین عہد و میثاق نہ آئے تو پورے کے پوری انسانی معاشرے وہ اللہ کی سمت گامزن نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا نے بنجر ہونا ہے، دنیا نے ویران ہونا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں کوئی کم ترقی نہیں تھی، بہت ترقی ہوئی۔ بنو عباس کے دور میں کوئی کم ترقی نہیں تھی، بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس ترقی کی تعریفیں کی گئی ہوں، تعریفیں نہیں کی۔ اس وقت ممکن ہے کہ بنو عباس کے دور میں غربت ایک نو ختم ہو گئی، صرف وہ لوگ غریب ہوتے تھے جو حکومت کے دشمن ہوتے تھے یا حکومت سے ٹکراتے تھے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حکومتی ان میں سے کسی بھی چیز کو سراہا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہدف خلقت پورا نہیں ہو رہا، اور وہ اللہ کی سمت گامزن ہونا ہے معاشروں کا، اور وہ ایک فاسق انسان انجام نہیں دے سکتا جس کا اپنا باطن ہی شیطان کی ولایت میں ہو، وہ دوسرے کو کیسے اللہ کی ولایت میں لے کے آئے گا؟ اس لیے ولایت علی حصنی، یہ جو ہے ولایت علی بن ابی طالب، یہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، وہ عذاب سے نجات پا گیا جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قلعہ قرار دیا ہے کہ جو ان سے وابستہ ہوا، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جو ان سے دین لیتا ہے، جو ان کے مطابق آگے بڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سمت گامزن ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر عمل قبول نہیں ہے، صراط مستقیم کے مطابق عمل قبول ہے، وَإِلَّا قبولیت نہیں ہے اس میں۔ ہر کوئی اپنے طور پہ ایک چیز گھڑ کے انجام دینا شروع کر دے، کسی نے نمازیں اپنی طرف سے ایجاد کر لی، کسی نے مثال کے طور پہ قرآن کے پڑھنے کے طریقے ایجاد کر لیے، کسی نے اپنے اذکار کے طریقے ایجاد کر لیے، کوئی خانقاہوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریاضتیں کرنے لگ گیا، اس سے صراط مستقیم جنم نہیں لیتا۔ صراط مستقیم فقط و فقط اس صورت میں جنم لیتا ہے کہ جب اطاعت الہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحبان اطاعت قرار دیا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جائے، وَإِلَّا اطاعت جنم نہیں لیتی۔ جب اطاعت جنم نہیں لیتی تو وہ اصل خلقت کا ہدف بھی پورا نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہونا۔ اس لیے آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے در کی طرف آئیں، آپ کو ادھر توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کوئی بھی مثلا دعائے زیارت جامع کبیرہ کہ جو فضائل کے اعتبار سے سب سے بلند تر اور دقیق تر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے اوپر مشتمل ہے، آپ اس میں دیکھیں ہر وہ نعمت اور ہر وہ کمال جو اہل بیت کے پاس موجود ہے، قبل اس کے کہ اہل بیت کی بات کی جائے اللہ کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ نے عطا کیا، اس نے نوازا، اس نے برقرار رکھا، اس نے باقی قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ دعاؤں کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ دعائیں در دعائیں ہیں، اس لیے توحید کے دامن میں کاملاً آتا ہی انسان تب ہے کہ جب متمسک بے ولایت علی بن ابی طالب بن جائے، اور جب یہ کام ہو جائے تو تب وہ اللہ کی طرف صحیح طرح سے گامزن ہو پاتا ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد 12 ائمہ علیہم السلام ہیں، جس نے ان کے ذریعے سے اطاعت کی، وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہوا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصل ہدف کیا ہے؟ وہ گامزن اللہ کی طرف ہونا ہے، تمام معاشروں کا اللہ کی طرف گامزن ہونا ہے۔ یعنی ہدف یہ نہیں تھا کہ قرآن نازل ہو جائے، ہدف یہ نہیں تھا کہ کوئی شریعت نازل کر دی جائے، ہدف یہ تھا کہ شریعت اس لیے نازل کی جائے بندگی الہی جنم لے، اس لیے قرآن کی تعلیمات نازل کی جائے تاکہ انسان کے وجود کے اندر توحید برپا ہو، تاکہ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت برپا ہو، اور یہی اطاعت کمال ہے، یہی محبت الہی کمال ہے حقیقت میں۔ جس نے محبت الہی، اطاعت الہی کے کمال کو حاصل نہیں کیا، اہل بیت سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت واضح ترین تعلیمات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، بہت واضح ترین۔ اگر ہمیں قلب کے اندر مثلا اللہ سے زیادہ کسی اور کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے یہ۔ جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے اس کا سورج چمک رہا ہوگا۔
اس کی کرنیں اس کے وجود میں نظر آئیں گی، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ حبل اللہ ہیں، عروۃ الوثقیٰ ہیں، نور الہی ہیں، وہ صراط مستقیم ہیں، وہ واسطہ ہیں، وہ توسل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ادھر ہی آگے بریک لگ جائے اور اللہ تک نہ پہنچے، اس کا مطلب ہے اہل بیت سے متمسک ہی نہیں ہوا۔ ہو نہیں سکتا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے متمسک نہ ہو نہیں سکتا کہ جو ائمہ اہل بیت کی اطاعت کرے وہ رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ جسے اہل بیت سے محبت ہو اسے رسول اللہ اور اللہ سے محبت نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصل ہدف وہ کیا ہے؟ کیا اصل ہدف یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنا دیا جائے؟ یعنی اس سے آگے ایک اور سفر ہے، اور یقیناً ایک اور سفر ہے، اور وہ سفر کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ پوری دنیا پہ چھا جائے، پوری دنیا میں صبغۃ اللہ نظر آئے، وہ رنگ الہی میں رنگے جائیں سارے کے سارے معاشرے اللہ کی طرف گامزن ہو جائیں، شرک اور کفر کے اندھیرے کاملاً ختم ہو جائیں، جتنے نظام ہیں جو توحید کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا شرک کی آمیزش لیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے نظام تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور یہ فقط اور فقط تب ہوگا کہ جب امام علی علیہ السلام کی ولایت اور حکومت وہ آ کے غالب آ جائے۔ لہٰذا یہ غلبہ کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ یہ جب تک نظام امامت نہیں آئے گا تب تک یہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مدارج ہیں، مرحلہ بمرحلہ یہ معاشرے چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک لحظے میں ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں، معاشرے اس طرح سے تبدیل نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ نے مقصد کو پیش نظر رکھا۔ اب ہم ایک روایت پڑھتے ہیں اور اس روایت سے آپ کو یہی مقصد پتہ لگے گا۔ یہ الکافی ہے، الکافی کے جلد نمبر 15 ہے، روضۃ الکافی کے اگر قدیمی نسخے کے مطابق دیکھیں جلد نمبر 8 ہے۔ اس روایت کے اندر ہمارے پاس حدیث ہے 542 نمبر حدیث ہے، 542 نمبر حدیث کتاب الروضہ میں۔ اس روایت کو نقل کرتے ہیں جابر جعفی امام باقر علیہ السلام سے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بید علی علیہ السلام یوم الغدیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے یوم غدیر بلند کیا یا ہاتھ پکڑ لیا یوم غدیر، روز غدیر میں، صرخ ابلیس فی جنودہ صرخۃ، تو اپنے لشکروں میں ابلیس نے ایک انتہائی بھیانک چیخ ماری، انتہائی بھیانک۔ یعنی آپ نظام خلقت کو اس جگہ سے سمجھیں کہ جب تک ولایت علی ابن ابی طالب، ادھر ولایت بمعنی ولایت بالخصوص ولایت تشریع ہے، ولایت حکومتی ہے، کیونکہ جو ولایت تکوینی ہیں وہ تو قبضے میں نہیں لی جا سکتی ائمہ علیہ السلام سے، وہ تو خصوصی عنایت و عطا ہے۔ ولایت تکوینی کے اعتبار سے کوئی بھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا تو اہل سنت سارے صوفیہ اقرار کرتے ہیں۔ ابن عربی نے بھی ولایت تکوینی کے بارے میں لکھا، حتیٰ کہ صوفیہ کرام میں سے جنہوں نے مکتب تشیع کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ بھی قائل ہیں ولایت تکوینی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی۔ وہ 12 ائمہ کے نام لیتے ہیں، جیسے سب سے پہلے صوفی بزرگ مجدد الافسانی کے مکتوبات امام ربانی کے نام سے اردو، فارسی، عربی میں ان کی کتب موجود ہیں۔ ان کی مکتوب امام ربانی کے حاشیے میں انہوں نے خود 12 ائمہ کے نام امام مہدی علیہ السلام تک لکھے ہیں، اگرچہ وہ شیعوں کے خلاف بڑے متشدد تھے لیکن انہوں نے 12 ائمہ کے نام لکھے، ولایت تکوینی کے قائل تھے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینی کے قائل تھے۔ اسی طرح سے مثلا طاہر القادری یا دیگر بزرگان جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ولایت تکوینی کے واضح طور پہ قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ولایت تکوینی میں امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ اول ہیں، وہ امام اول ہیں، کوئی ان کے درجے تک نہیں ہے۔ باطنی ولایت میں، ولایت تکوینی میں کوئی ان کے درجے تک نہیں، کیونکہ ولایت تکوینی سبب نزاع نہیں ہے، سبب اختلاف ولایت تکوینی نہیں ہے۔ آخر نزاع تو امت میں ہوا، اور اس امت کے وہ افراد جب نزاع شروع ہوا تو صحابہ کرام تھے، لہٰذا مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب تشیع، وہ یہ نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں تھا، خود اہل سنت بھی قائل ہیں اختلاف نہیں تھا، اختلاف ہوا۔
اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں اختلاف ہوا، اہل سنت اس بات کے قائل ہیں اختلاف رہا ابتدا میں، البتہ اس کے بعد پھر وہ تعویلات کرتے ہیں، توجیحات پیش کرتے ہیں، اور وہ پھر کتابوں کے اعتبار سے تفصیلات مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن بلا شک و شبہ اختلاف ابتدا میں موجود تھا اس مسئلہ خلافت پہ، مسئلہ امامت پہ، لیکن کس جہت سے اختلاف تھا؟ آیا ولایت تکوینی کے اعتبار سے اختلاف تھا، توسل کے باب سے اختلاف تھا، زیارت کے باب سے، محبت کے باب سے؟ اس باب سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ بنو امیہ نے فتنے کھڑے کیے۔ بنو امیہ سے پہلے سب محبت کا اظہار کرتے تھے، اس لیے آپ خلیفہ اول کے بیانات دیکھ لیں، محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو کئی جملے مل جائیں گے۔ خلیفہ دوم کو دیکھ لیں، محبت کا اظہار کرتے ہوئے جملات باقاعدہ اہل سنت کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا معروف واقعہ ہے کہ جس میں کہا کہ تم ان سے چٹ پہ یا ورقے پہ لکھوا لاتے کہ ہم تمہارے غلام ہیں، یہی ہمارے لیے سعادت تھی، کیونکہ یہ چیزیں تو محل اختلاف و نزاع نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ فدق کا جب مطالبہ کرنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گئیں، اور وہ ایک سیاسی مطالبہ تھا، نہ کہ زمین کے چند ٹکڑوں کا مطالبہ تھا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت و خلافت کی راہ ہموار کرنے کا مطالبہ تھا، وہ اقتصادی وسائل کو ہاتھ میں لے کے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو قوی کرنے کا مطالبہ تھا، اور اس چیز کو خلفاء سمجھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جب گفتگو کی تو گفتگو کرتے ہوئے اظہار تعظیم و تکریم کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کیونکہ اختلاف نزاع محبت نہیں ہے۔ یہ ایک اشتباہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کہیں کہ اختلاف جو اس دور میں پیدا ہوا وہ محبت کا اختلاف تھا، نہیں، اختلاف محبت وہ جنگ جمل کے بعد پیدا ہوا۔ جنگ جمل کے بعد تلواریں امت کے درمیان نکل آئیں اہل بیت علیہ السلام کی گردنوں پر، ناصبیت آشکار کاملاً ہو گئی، وإلا آغاز اختلاف نہ ولایت تکوینی تھا، نہ توسل کا کوئی مسئلہ تھا، نہ زیارت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ محبت کا کوئی مسئلہ تھا، ان میں سے کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اختلاف کا باعث بنے۔ آغاز اختلاف کہاں سے ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہی خلافت و امامت تشریعی، حکومتی قانونی، تشریعی یعنی قانونی حکومت، تشریعی یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے قانونی طور پہ حق دیا ہے کہ تم تمام معاشروں کے اوپر حاکم بن جاؤ، اور تمام معاشروں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اس حاکم وقت کی، اس سید المطاع کی، یعنی جو قائد اور راہبر ہے پوری امت اسلامیہ کی، تم اس کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اختلاف پیدا ہوا، لہذا اختلاف حقیقی وہ اس ولایت و حکومت کے عہدے کے اوپر ہے، اور یہاں سے ایک اختلاف جنم لیا۔ اس لیے یہ اختلاف شیعہ سنی میں کاملاً ختم نہیں ہو سکتا۔ شیعہ سنی جو تقسیم بنی امت اسلامیہ کی، وہ آیا محبت اہل بیت علیہ السلام ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ محبت کا اظہار تمام کے تمام طبقات کرتے ہیں، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، ہر کوئی کرتا ہے۔ کیا زیارت ہے؟ نہیں، زیارت پہ تو اب دیگر مذاہب والے غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ توسل ہے؟ توسل بھی نہیں ہے۔ یہ محل اختلاف و محل نزاع توسل نہیں ہے، صرف اہل حدیث طبقے کے نزدیک توسل ایک محل نزاع ہے۔ دیوبند قائل ہیں، بریلوی قائل ہیں، حتیٰ کہ دیگر مذاہب والے قائل ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف اس حکومت کے اوپر ہے۔ اختلاف یہی ہے کہ پاکستان میں سربراہ کون بنے؟ آئے امام مہدی علیہ السلام سربراہ ہیں، یا ان کے مقابلے میں ووٹ دے کے کسی اور کو ہم لے آئیں؟ یہ باعث اختلاف چیز ہے۔ آیا اس کو ہم جا کے حاکم بنا دیں کہ جو ہمارے محلے کے اندر بجلی لگائے، جو ہمارے محلے کے اندر گیس پائپ لائن بچھا دے، وہ دوسروں سے تو کہیں بہتر ہے؟ لہٰذا محل اختلاف یہ حکومتی مسئلہ بنا، یہ خلافت کا مسئلہ بنا۔ لہٰذا اہل سنت قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے کندھوں کے اوپر تھا کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن لیں، یعنی ڈیموکریسی کی طرف آتے ہیں وہ۔ اور مکتب تشیع اس بات کے روز اول سے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے بعد اپنا ولی، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا امام مقرر کیا امت کے اندر، اور نظام کی صورت میں متعارف کرایا، اور ایک نظام پوری امت کو، ایک نظام سیاسی، جس طرح نظام اقتصاد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے امت کو، اس طرح نظام سیاسی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی وہ نظام سیاسی ہے کہ جس کا اصل رکن و محور وہ امام معصوم کی ذات ہے۔
اس لیے اگر امام معصوم کی اطاعت نہیں ہوگی تو کائنات کے اندر دنیا میں اللہ کی اطاعت معاشروں کے اندر جنم نہیں لے گی، اور 1400 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جنم نہیں لیا۔ حقیقی پیمانے پہ کب اللہ کی اطاعت جنم لے گی؟ جب نظام امامت میں امام معصوم کی اطاعت کی جائے گی، امام معصوم کو قبول کیا جائے گا، اور یہی ہدف خلقت پھر آگے بڑھے گا اور کمال حاصل ہوگا، عقلائی کمال، معنوی کمال، باطنی کمال، سب کمالات اسی وقت حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات پڑھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اپنے اندر جو کچھ سموئے ہوئے ہیں خزانے اللہ کے وہ سارے اگل دے گی، کیونکہ امام معصوم کے ساتھ خلقت کا ربط ہے۔ انسانی نفوس کب کامل ہوں گے؟ جب امام علیہ السلام کی حکومت آ جائے گی، جب امام علیہ السلام کا نظام امامت پوری کی پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اس لیے دین اسلام دین غدیری ہے، دین اسلام دین امامت ہے، دین اسلام کی حقیقی تصویر کشی وہ غدیر خم میں نظام ولایت ہے، دین ولایت حقیقی دین نظام ہے۔ لہٰذا دین اسلام کو قرآن نے بار بار کہا مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے تم نے پیش کرنا ہے تو پہلے خالص کر کے آؤ۔ ہر قسم کی عبادتیں اللہ کو قبول نہیں ہیں، ہر قسم کے حج اور عمرے اللہ کو قبول نہیں ہیں، ہر قسم کی عزاداریاں اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ حج اور عمرہ اور نماز اور قرآن قبول ہے کہ جو ولایت کے باب سے، اطاعت کے باب سے، جو صراط مستقیم کے باب سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس لیے دین اسلام کو پہلے دین خالص بنایا جائے، اور دین خالص اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک دین ولایت اس کے اندر جنم نہ لے لے۔ لہذا آئیں، کیونکہ ہدف آپ نے دیکھا کہ معصیت ہے، معصیت کا نہ ہونا ہے، ترک معصیت ہے اصل ہدف۔ اگر یہ ترک معصیت حاصل نہ ہوا تو پھر تو ہدف خلقت یہاں پہ عبث رہ جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں امام علی علیہ السلام کا اعلان کیا، اس اعلان کے وقت وہاں پہ ابلیس سب سے زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ اس نے اغوا کرنا ہے۔ ابلیس نے غلط طریقوں پہ صراط مستقیم سے اغوا کر کے گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے اب آپ آئیں اور اب خلقت کی زبان سمجھیں جو امام باقر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا کیا مطلب ہے؟ عدل کی حکومت، دین الہی، دین خالص کی حکومت، اطاعت، حقیقی معنی میں اطاعت کا جنم لینا وجود میں آ جائے۔ آئیں اب دیکھیں، صرخ ابلیس فی جنودہ صرخۃ، ابلیس نے اپنے لشکروں کے اندر ایک بھیانک ترین چیخ ماری، فلم یبق منہم احد فی بر ولا بحر الا اتاہ، کوئی شیطان ایسا نہیں تھا چاہے خشکی ہو یا تری ہو، سارے حضرت ابلیس کے سامنے حاضر ہو گئے، سارے کے سارے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا شاید آخری وقت آ گیا ہے، ہمارا جو امام اور رہبر ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اتنی بھیانک چیز کبھی سنی نہیں تھی انہوں نے، تو سارے کے سارے ابلیس کے پاس اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے۔ فقالو، اور آ کے کہنے لگے یا سیدہم و مولاہم۔ ادھر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اصل میں انہوں نے کہا یا سیدنا و مولانا، تو اس لیے نہ ہٹا دیے کہ اکثر انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو کہیں اشتباہ پیدا نہ ہو۔ وَإِلَّا انہوں نے جا کے ابلیس کو کیا کہا کہ اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولا اور آقا، ماذا دہا کا، یہ اس قدر عظیم اور خطرناک اور بڑی چیخ اور پکار، فما سمعنا لگا صرخۃ، ہم نے تو آج تک آپ سے ایسی بھیانک چیخ نہیں سنی، اوحش من صرخۃک ہذی، کہ جس طرح کی یہ وحشت ناک چیخ اور پکار تھی، اس طرح کی چیخ و پکار ہم نے آج تک نہیں کبھی سنی آپ سے، تو یہ کیسی آپ نے وحشت ناک اور خطرناک ترین آپ نے چیخ ماری ہے۔ فقال لہم، ابلیس نے اپنے ان پیروکار اور شیطانوں کو کہا فعل هذا النبی فعلا، آج اس نبی نے ایک ایسا فعل انجام دے دیا ہے، ان تم، اگر یہ تمام ہو گیا امت کے درمیان، اگر یہ کامل ہو گیا امت کے درمیان، لم یعص اللہ ابدا، اللہ کی کبھی بھی معصیت نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ چھا گیا اور آ گیا یہ نظام، اور ولایت جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر غالب آ گئی، تو پھر کلمت اللہ ہی العلیٰ،
تو یہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں ان تم، اگر یہ تمام ہو گئے، لم یعص اللہ ابدا، اللہ کی کبھی معصیت نہیں ہوگی، کیونکہ ہدف کیا تھا کہ اللہ کی معصیت نہ ہو، اور وہ پورا ہی تب ہوگا کہ جب علی ابن ابی طالب جیسی معنوی بلندیوں پہ فائز شخصیت وہ نظام کے اوپر حاکم ہو جائیں۔ فقالو، انہوں نے کہا یا سیدہم انت کنت لآدم، کہ اے ہمارے مولا اور آقا، ابلیس کو کہا اے ہمارے مولا اور آقا کہ آپ آدم کے ساتھ بھی تو تھے، آدم اپنی تمام عظمت اور جلالت اور قدر کے باوجود آپ نے ان کو اغوا کر لیا، تو یہاں پہ کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ یہ تو مثل آدم نہیں ہیں، یہ تو عام لوگ ہیں امت کے، ان میں کیا مسئلہ ہے؟ فلما قال المنافقون، یہ بات تو ابھی ابلیس کی رک گئی کہ انہوں نے حوصلہ دیا یعنی ابلیس کو کہ بہت پریشان نہ ہو، آپ نے آدم کو جب اتنی جلالت اور عظمت اور قدر اور عصمت کے عہدے کے اوپر فائز تھے، جب آپ نے انہیں بہکانے کے لیے ایک جھوٹی قسمیں کھا کے انہیں بہکا دیا، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو نہ معصوم ہے، نہ جلالت و قدر رکھتے ہیں، اور نہ ہی بڑے مضبوط اور قوی نفس کے مالک ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کچھ حوصلہ ہوا ابلیس کو۔ اب ادھر غدیر کا اعلان ہو گیا، من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، کہ بالمعنی شیعہ سنی کتب میں معنی کے اعتبار سے یہ روایت مبارک تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ اہل سنت کتب میں صحیح مسلم میں باقاعدہ ذکر ہے غدیر خم کے مقام کا، کہ صحیح مسلم میں ذکر ہے، ترمذی میں صحیح سند روایات ہیں، اہل سنت میں تواتر کے ساتھ حدیث غدیر آئی ہے۔ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اچھا، جب یہ اعلان ہوا تو منافقین تو مدینہ میں موجود تھے، سورہ توبہ میں واضح طور پہ بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کہ اعراب میں اور جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں، اور خود اہل مدینہ میں منافقین ہیں، اور یہ اسی دور کی سورہ توبہ اسی دور کی ہے کہ حجۃ الوداع سے تھوڑا چند مہینوں پہلے نازل ہوئی، تو منافقین موجود تھے، اور اہل سنت بھی قائل ہیں کہ جو صحابہ کا معاشرہ تھا اس کے اندر منافقین موجود تھے۔ قرآن کریم جب کہہ رہا ہے تو پھر کوئی کہے یا نہ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں سب سے تفصیلی طور پہ منافقین کا تعارف آیا ہے، کیونکہ سورہ توبہ کی چند خصوصیات ہیں جو بقیہ صورتوں کی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہی ہے کہ سورہ توبہ 8، 9، 10 ہجری، یعنی 9 اور 10 بالخصوص 9 اور 10 ہجری کے زمانے کو بیان کرتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے جب سورہ توبہ آئی، اور سورہ توبہ میں پوری اسلامی ریاست کو تقریباً 9-10 سال ہو چکے تھے، اور اہل سنت اس دور کو سب سے کمال کا دور قرار دیتے ہیں، جبکہ سورہ توبہ آ کے حقیقت بیان کرتی ہے کہ مدینہ کے اندر کی حالت کیسی تھی، مدینہ کے ارد گرد کے لوگوں کی حالت کیسی تھی۔ یہی وہ معاشرہ جو صحابہ اور تابعین کے اوپر مشتمل کہلاتا ہے، یہی معاشرہ جس کے اندر تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے اندر ایک مرض نفاق پھیل چکا تھا، وہ موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن ابی شیعہ سنی دونوں کے نزدیک منافقین کا سردار ہے، لیکن اس قدر دباؤ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نماز جنازہ پڑھنا پڑی، اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا پڑا، اس کی دعوت کے اوپر تشریف لے جاتے تھے۔ اس قدر منافقین کا اندر دباؤ اور پریشر تھا، اس لیے منافقین کے پہلو کو کوئی بھی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ آخری دور کا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے ذیل میں علماء نے واضح شیعہ سنی دونوں نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن ابی سے یہ مربوط ہے۔ لہذا منافقین کے سردار موجود تھے، اور جو ہیڈ اور سردار ہیں اور اسلامی معاشرہ جانتا ہے کہ یہ منافق ہے، اس کے باوجود ان کا ایک پریشر، ان کی کثرت، ان کا دباؤ، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا پڑتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا نہیں ہوں گے؟ کیا غدیر کے موقع پہ جب 1 لاکھ صحابہ اکٹھے ہیں تو ان میں منافقین نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ اب کون ہے یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کسی کا نام جب وارد نہیں ہوا تو ہم بھی کسی کا نام نہیں لیتے۔
اور اگر کسی کے شبہ ہم قائم کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو سلوک امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا ہے نامور شخصیات کے ساتھ، ہم بھی وہی سلوک کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے اس دور میں خاموشی اختیار کی، اس وقت امت کا بھی یہی وظیفہ ہے کہ وہ خاموشی کو اختیار کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کے مصالح اور منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھایا، ہمیں بھی یہی قدم اٹھانا چاہیے۔ خلاصہ کلام، ابھی یہ بحث ہماری جدا ہو جاتی ہے۔ اس موقع پہ، غدیر کے موقع پہ کیا ہے، فلما قال المنافقون، اس جگہ پہ منافقین موجود تھے، انہوں نے کہا، منافقین نے فوراً کیا اعتراض کیا، انہو ینطق عن الہوا۔ قرآن کی آیت کیونکہ نازل ہو چکی تھی، عالم اسلام میں پھیل چکی تھی، سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہیں، تو اس لیے وہ اس بات سے واقف تھے۔ غالباً یہ کس سورہ کی یہ ہیں؟ سورہ نجم کی آیات ہیں۔ انہو ینطق عن الہوا، سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ ابتدائی آیات چونکہ نازل ہو چکی تھی، اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں تھی۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے کہا کہ ینطق عن الہوا، یہ ہوائے نفس کی بنیاد پہ نعوذ باللہ رسول اللہ بول رہے ہیں، یہ اپنے قبیلے کے افراد کو پوری امت کے اوپر حاکم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین نے پروپیگنڈا نیچے شروع کر دیا۔ وقال احدہما لصاحبہ، دو میں سے ایک نے اپنے دوست اور اپنے ساتھ والے کو کہا۔ اب احدہما سے کیا مراد ہے معلوم نہیں، دو میں سے ایک نے اپنے صاحب کو کہا۔ اب کون ہے یہ؟ روایت نے ذکر، جب روایت نے ذکر نہیں کیا تو ہم بھی اسے کوئی ذکر نہیں کرتے یا اشارہ نہیں کرتے۔ دو میں سے ایک نے اپنے صاحب کو کہا، اما ترى عینیہ ہے، کیا تم رسول اللہ کی دونوں آنکھیں نہیں دیکھ رہے؟ تدوران فی رأسہ، کہ رسول کے سر میں یہ آنکھیں کس طرح سے گھوم رہی ہیں۔ کانہ مجنون، نعوذ باللہ رسول اللہ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ یعنون رسول اللہ، اور ان لوگوں کی مراد کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی منافقین نے نیچے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا یا آپس میں باتیں شروع کر دی کہ اب یہ ہمارے اوپر علی ابن ابی طالب کو حاکم بنانا چاہتا ہے، یہ رسول اللہ اپنے ہوائے نفس کی بنیاد پہ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ سورہ نجم کی آیات ہے، انہ ینطق عن الہوا، اور وہ جو مجنون کا طعنہ دی ہے سورہ قلم میں موجود ہے۔ لہذا سورہ اس طرح آپس میں باتیں جوڑ کے انہوں نے تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مجنون کی تہمت لگائی، ہوائے نفس کے شکار ہونے کی تہمت لگائی، اور اس طرح کی باتیں آپس میں شروع کی۔ جب یہ باتیں آپس میں شروع ابھی کی تھیں تو صرخ ابلیس و صرخۃ بطرب، تو خوشی کے مارے اس کا برا حال ابلیس کا ہو گیا، اور اس نے خوشی کے ساتھ ایک آواز اور چیخ بلند کی۔ ایک ہوتی ہے نا کہ چیختے ہوئے، جب انسان بہت زیادہ شوخی میں ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، تو عجیب و غریب سی چیخیں خوشی کے مارے نکالتا ہے۔ تو ابلیس نے چیخیں مارنا شروع کی، فجمع اولیاءہ، اور اپنے سب کے سب اولیاء کو جمع کر لیا، یا اپنے اپنے قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو ابلیس نے جمع کر لیا۔ فقال، اور کہا، اما علمتم انی کنت لآدم من قبل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں ان سے پہلے، ان لوگوں سے، اس امت سے پہلے آدم کے ساتھ بھی تھا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا بالکل آپ پہلے بھی تھے۔ اب ابلیس کا استدلال دیکھیں کہ میری خوشی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کہا کہ قال آدم نقض العہد، آدم نے بھی، اللہ نے جو عہد و پیمان لیا تھا تو اس عہد کو بھول گئے، توڑ ڈالا انہوں نے۔ ولم یکفر بالرب، لیکن انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا، معصوم رکھا۔ واجتباہ ربہ، آدم کے رب نے انہیں چن لیا، آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انتخاب کیا اور چن لیا۔ وتاب علیہ وہدا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی اور ان کی ہدایت بھی فرمائی آدم علیہ السلام کی۔ کیوں؟ کیونکہ ولم یکفر بالرب، کیونکہ اپنے رب کی ناشکری، نافرمانی یا کفر نہیں کیا۔ پھر آ کے اس امت کی بات کی جنہوں نے غدیر کا، جنہوں نے دین خالص، دین ولایت کے عہد و پیمان کو توڑا۔ فرمایا وَهَؤُلَاءِ نَقَضُوا الْعَهْدَ، یہ امت ہے ہمارے سامنے، اس نے بھی عہد و پیمان توڑ ڈالا ہے۔ وَكَفَرُوا بِالرَّسُولِ، دیکھو رسول کا کیسے کفر کر رہے ہیں، کیونکہ منافقین نے کیا باتیں شروع کر دیں، اِنَّهُ يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نعوذ باللہ،
یا کہنا شروع کر دیا کہ انہ مجنون، ان کی آنکھیں دیکھو گھوم رہی ہیں، مجنون کی جیسے آنکھیں نعوذ باللہ گھومتی ہیں. تو یہ کفر کیا، اس کفر کا خمیازہ یہ امت بھگتے گی. اس لیے اس کے اوپر ابلیس اصل خوش تھا. ابلیس سے وعد و پیمان ٹوٹنے پہ نہیں، ان کے اندر کی کیفیات کو جانتا تھا، اس لیے بہت خوش تھا، بہت زیادہ. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وَأَقَامَ النَّاسُ غَيْرَ عَلِيٍّ، اور لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اپنے اندر بطور امام و راہبر و خلیفہ قائم کر لیا، لبس ابلیس تاج الملک، تو اس نے بادشاہت کا تاج اپنے سر کے اوپر پہن لیا. وَنَصَبَ مِنبَرًا، اور ایک بڑا سٹیج اور ممبر خوبصورت اس نے سجایا. وَقَعَدَ فِي الْوَسَبَ، اور چھلانگ مار کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. وَجَمَعَ خَيْلَهُ وَرِجْلَهُ، اور اس نے اپنے گھوڑے اور دیگر افراد سارے بندے اکٹھے کر لیے. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ، پھر اس نے انہیں کہا، یعنی ابلیس نے شیطانوں کو کہا، اطربوا، اب خوب ناچو، اب خوب خوشی مناؤ. طرب کہتے ہیں نا کہ خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جانا، اسی لیے یہ موسیقی کے احکام میں بھی طرب و ترجیع جو ہے وہ لفظ آتا ہے. طرب یعنی خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جانا. تو ثم قال لهم اطربوا لا يطاع الله حتى يقوم الامام، اب اللہ کی اطاعت جنم نہیں لے گی جب تک امام دوبارہ قیام نہ فرما لیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکمت غدیر اطاعت الہی ہے. حکمت غدیر پورے کے پورے معاشرے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا برپا ہونا ہے، توحید کا کلمہ بلند ہونا ہے، عدل کا نظام، حق کا غالب آ جانا، دین الہی کا غالب آ جانا ہے. اور یہ نہیں ہوگا حتی یقوم الامام، جب تک امام قیام نہ فرما لیں. جب امام قیام فرما لیں گے یہ انجام پا جائیں گے امام زمان علیہ السلام. اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا آپ شیعہ سنی دونوں کتب میں روایات پڑھیں، آپ کو دونوں کتب میں بار بار توحید کی بات ملے گی، بار بار دین کے غلبے کی بات ملے گی، عدل و انصاف کا تذکرہ ملے گا، شرک کا خاتمے کی بات ہوگی، کفر کے خاتمے کی بات ہوگی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یہ ہمارے پاس نتیجہ آیا کہ غدیر خم کے موقع پہ منافقین نے جو ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس کے بعد امت اسلامیہ کے اندر امام علی علیہ السلام کو ترک کر کے مقابلے میں خلیفہ اول کو انہوں نے جو بطور خلیفہ چن لیا، یہاں سے اطاعت الہی کا باب جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گیا اس روایت مبارک کے مطابق. اور یہ حقیقی اطاعت کب جنم لے پائے گی؟ اس وقت جنم لے پائے گی کہ پوری کی پوری دنیا میں امام زمان علیہ السلام، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ قیام فرمائیں، اور دوبارہ سے نظام حقیقی، نظام غدیری، دین ولایت، دین خالص، دین ناب کو پوری کی پوری دنیا کے اوپر وہ حاکم قرار دے دیں. اس لیے ابلیس بھی منتظر ہے، اسے بھی پتہ ہے آخری مارکے میں کامیاب نہیں ہوں گا، لہذا اس نے تاج پہن لیا اور ابھی بادشاہت کر رہا ہے، باطل کو پھیلا رہا ہے اور بادشاہت کر رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک زبان ہے جو اس خلقت کی آپ ایک زبان کہہ سکتے ہیں، حق اور باطل کے ٹکراؤ کی زبان ہے. چونکہ امت نے توڑا، نقض کیا، اور منافقین مدینہ میں موجود تھے، ان منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، ان کی بات کو رد کی، ان کی عدم اطاعت کی. اس کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت سے معاشرے دور ہونا شروع ہو گئے، اور آئیں گے لوٹ کے. اطاعت اللہ کی جنم لے گی، حق کا غلبہ ہوگا، عدل نافذ ہوگا، دین کا غلبہ ہر صورت میں ہوگا، شرک ختم ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، کلمۃ اللہ العلیٰ ہوگا، لیکن اسی نظام کے ذریعے سے جس کا اعلان غدیر میں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی بحق محمد وآل محمد ہمیں امام علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت کے ساتھ متمسک فرمائے، اور خداوند متعال بحق محمد وآل محمد اس امامت کی آخری کڑی خاتم الاوصیاء امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا حقیقی ناصر بننے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.